بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا قابل غور اور قابل فکر عنوان ہے کہ دور حاضر میں لڑکی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی جانب کہ دور حاضر میں لڑکی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی آواز میں نرمی نہیں لانی، کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے نہ ہی میٹھے لہجے میں گفتگو کرنی ہے، تاکہ اگلے انسان کے دل میں کسی قسم کا کھوٹ یا مرض پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہی ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ کا زیادہ تر انٹریکشن نامحرم سے ہوتا ہے، تو آپ بلا ضرورت بالکل بات نہیں کریں۔ اس طرح خود کو ریزرو رکھیں، چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ اگلا بندہ آپ کو روڈ سمجھے گا۔ آپ نے دین کو دیکھنا ہے، اپنے اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے۔ اپنی تصاویر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اپنے نمبرز کو ہمیشہ پرائیویٹ رکھیں۔ آپ اتنی گری پڑی تو نہیں ہیں کہ کسی بھی نامحرم کے پاس آپ کی کوئی بھی تصویر، کوئی بھی چیز آسانی سے میسر آ جائے۔ اگر کوئی نامحرم آپ کی بار بار تعریف کرے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی تعریف کیوں نہ ہو، آپ نے ان باتوں میں آ کر ہرگز اس انسان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں، آپ بے شک پیاری ہو، دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، لیکن اس کی ویلیڈیشن لینے کی کسی نامحرم سے ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ خود کو بچا کر رکھیں ہر اس کام سے جسے میرے رب نے منع کیا ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو اچھے سے کور کر کے رکھیں، چاہے آپ پردہ کرتی ہیں یا نہیں، مگر خود کو ڈانپ کر رکھنا آپ کا اولین ذمہ ہے، جو آپ نے بخوبی نبھانا ہے۔ آپ نے دوستی اپنے ہی جینڈر کے لوگوں سے کرنی ہے، نہ کہ نامحرم حضرات سے۔ فون پر کسی نامحرم سے چیٹنگ کرنا بھی گناہ ہے، چاہے آپ لکھ کر پیغام بھیج رہے ہیں، یہ سب تو غلط ہے نا۔ تو کوشش کریں کہ فضول اور غیر ضروری چیٹ وہ بھی نامحرم سے گریز کریں۔ خود کو اس دور کے فتنے سے دور رکھنا ہے۔ موبائل فون بھی ایک فتنہ ہے، اس کا اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، کیونکہ روز قیامت اس کے ایکسیس یوز اور وقت ضیاع کا بھی حساب ہوگا۔ آپ میں اگر کوئی خاصیت ہے، کوئی خوبی ہے، کچھ بھی جو آپ کو نمایاں کرتی ہے، چاہے وہ حسن کی ہے، دولت کی ہے یا تعلیم کی، تو آپ نے کبھی بھی اس پر اترانا نہیں ہے، ہمیشہ عاجز رہنا ہے، کیونکہ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا پر شکر ادا کرتے ہیں، تکبر نہیں۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے، آپ کے ساتھ غلط کرے، آپ سے جھگڑے، تو آپ نے جواب نہیں دینا، اس لیے کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپورٹ کرنا ہے، اور جب کوئی انسان اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کرتا ہے تو وہ رب اسے مایوس نہیں کرتا، بلکہ وہ رب اس کو اور اس کے صبر کا بدلہ دیتا ہے اور بہترین دیتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی بددعائیں دینے والا انسان نہیں بننا، گالم گلوچ کرنے والا نہیں بننا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کام اللہ کو نہیں پسند۔ تو اللہ کی پسند کو اپنا لیں، یقین کریں سکون میں رہیں گے۔ کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کی خوشی پر جلن کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو اور مزید کامیابی سے نوازے، مزید خوشیاں دے۔ یقین کریں وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ خود کو اتنا پاک دامن رکھیں کہ آپ کو مستقبل میں اللہ پاک پھر پاک دامن ہم سفر سے ہی نوازے گا، آپ کو ایسے انسان کے حوالے کرے گا جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا، آپ کے دل کا سکون ہوگا۔ بعض دفعہ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے کردار تک پر بھی کیچڑ چھاڑنے کی کوشش کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ نے ان کی باتوں پر ذرا کان نہیں دھرنے۔ آپ نے اپنے حصے کے نیک کام کرنے ہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے صرف اللہ پاک کی خاطر کرنا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی حیا ہے، اور آج کی لڑکی کو اتنا مضبوط کردار تو ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے پاک کردار ہونے کی گواہی دیں۔ خود کو نہ ڈر رکھیں، مضبوط رکھیں، بے خوف رہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ پاک ہے تو آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ایمان کے لیول کو بوسٹ اپ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔